تو آج ہم بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کی 8ویں جماعت کی انگریزی کتاب پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، بلوچستان ٹیکسٹ بک تجزیہ اور تجاویز۔ اس کے کچھ اہم نکات ہیں، اور اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ کتاب واقعی طلبہ کو وہ انگریزی سکھا پا رہی ہے جس کی انہیں آگے ضرورت ہوگی، خاص طور پر اعلیٰ تعلیم اور ملازمت کے لیے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں کیا ہے۔ پہلی بات جو مجھے کافی دلچسپ لگی وہ ہے زبان کی سادگی۔ رپورٹ کہتی ہے کہ لیول CEFR A1 سے A2 ہے، یعنی بالکل بنیادی۔ اب سننے میں تو لگتا ہے کہ شاید ٹھیک ہو 8ویں جماعت کے کچھ بچوں کے لیے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ انہیں کالج یا یونیورسٹی کے لیے تیار کر رہا ہے؟ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ A1 A2 کا مطلب ہے کہ بس بہت ہی بنیادی جملے سمجھنا اور بولنا۔ رپورٹ کا جو لسانی تجزیہ ہے نا، وہ واضح کرتا ہے کہ الفاظ کا ذخیرہ بہت کم ہے۔ اچھا، خاص طور پر جو اکیڈمک ووکیبلری ہوتی ہے، جو اعلیٰ تعلیم میں چاہیے ہوتی ہے، وہ تو تقریباً ہے ہی نہیں۔ اور گرامر، جملوں کی ساخت، وہ بھی بار بار دہرائی گئی ہے۔ کوئی پیچیدگی نہیں سکھائی جا رہی۔ اور سب سے بڑی کمی میرے خیال میں وہ حقیقی زندگی کی بات چیت، مکالمے، وضاحتی متن وہ نہیں ہے۔ یعنی عملی استعمال کم ہے۔ بالکل، عملی استعمال سکھانے پر زور نہیں لگتا، بس تھیوری ہے۔ تو یہ صرف کتاب کا مسئلہ نہیں، اسے ہمیں پاکستان کے اور خاص طور پر بلوچستان کے حالات میں دیکھنا ہوگا۔ یقیناً، آپ EFEPI 2023 کی مثال لیں، انگلش پروفیشنسی انڈیکس، پاکستان اس میں کافی نیچے ہے، اور بلوچستان خاص کر دیہی علاقے وہ تو قومی اوسط سے بھی پیچھے ہیں۔ صحیح۔ اس کی وجہ صرف کتاب نہیں، اساتذہ کی تربیت کی کمی، انگریزی سے روزمرہ کا کم واسطہ، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور بلوچستان کا تعلیمی انڈیکس تو ویسے ہی پاکستان میں سب سے نیچے ہے۔ ہاں، وہ تو ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی کمی، اسکول چھوڑنے کی شرح، اساتذہ کی قلت، یہ سارے مسائل پہلے سے موجود ہیں۔ تو ان حالات میں ایک آپ کہہ لیں کمزور کتاب مسئلے کو اور بڑھا دیتی ہے۔ اچھا، تو ان سب باتوں کے بعد رپورٹ کا کیا نتیجہ ہے؟ کیا یہ کتاب کلاس روم میں استعمال ہو سکتی ہے؟ رپورٹ کہتی ہے جزوی طور پر قابل عمل ہے، یعنی مکمل طور پر بیکار نہیں کہا۔ اچھا۔ کچھ خوبیاں ہیں، جیسے مواد سادہ ہے، وفاقی نصاب سے ہم آہنگ ہے، لیکن خامیاں زیادہ بڑی ہیں، جیسے آپ نے کہا عملی گفتگو سکھانے والے مواد کی کمی۔ اور اساتذہ کے لیے بھی شاید سپورٹ کم ہے۔ یہ بالکل ٹیچرز گائیڈ وغیرہ کا فقدان ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ سب سے بڑی تجویز تو تدریسی طریقوں میں تبدیلی کی ہے، یعنی وہ جو پرانا گرامر ٹرانسلیشن طریقہ ہے نا، رٹے والا، ہاں، اسے چھوڑ کر کمیونیکیٹو لینگویج ٹیچنگ CLT اور ٹاسک بیسڈ لرننگ TBLT پر زور دیا جائے۔ اچھا، یعنی زبان کو استعمال کر کے سیکھنا۔ بالکل، بات چیت کے ذریعے، عملی کاموں کے ذریعے، جیسے کلاس میں گروپ ڈسکشنز، رول پلے، کوئی پروجیکٹ، اس طرح کی چیزیں، تاکہ طلبہ زبان کو استعمال کریں، صرف یاد نہ کریں۔ صحیح۔ لیکن یہ نئے طریقے، خاص طور پر بلوچستان کے کلاس رومز میں جہاں شاید وسائل کم ہوں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ٹیکنالوجی کا کوئی رول؟ ہاں، یہ ایک چیلنج تو ہے، رپورٹ بھی مانتی ہے۔ اسی لیے کم لاگت والے وسائل جیسے فلیش کارڈز، چارٹس، ان کے استعمال پر زور ہے۔ ٹیکنالوجی میں لرن انگلش کڈز یا کہوٹ جیسے جو مفت یا سستے آن لائن ٹولز ہیں، ان کا مشورہ ہے۔ اور جانچنے کا طریقہ امتحان کے علاوہ؟ جی، وہ بھی بدلنے کی بات ہے۔ مسلسل جانچنا، پیئر فیڈ بیک، یعنی طلبہ ایک دوسرے کو فیڈ بیک دیں، پورٹ فولیو بنانا۔ اور خود کتاب میں کیا تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں؟ کافی ٹھوس تجویز ہیں، جیسے بلوچستان کی اپنی ثقافت سے متعلق مکالمے، کہانیاں شامل ہوں۔ یہ تو اچھا ہے۔ سننے کی مشقیں آڈیو مواد کے ساتھ، ہر یونٹ میں ICT کا استعمال، کچھ متن کو شاید مزید آسان کرنا پڑے، تنقیدی سوچ والے سوالات ڈالنا۔ تلفظ کے بارے میں کچھ؟ جی، تلفظ کے لیے بھی نکات شامل کرنے کی بات ہے، اور ایک اچھی ٹیچرز گائیڈ اور ڈیجیٹل ورک بک کی بہت ضرورت بتائی گئی ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کرے گا کون؟ آخر میں تو بات استاد پر ہی آتی ہے نا؟ بالکل، اور یہی رپورٹ کا ایک اہم ترین نقطہ ہے، اساتذہ کی تربیت۔
انہیں یہ جو نئے طریقے ہیں CLT TBLT ان پر ٹریننگ دینی ہوگی. انہیں سکھانا ہوگا کہ کم وسائل میں بھی کیسے پڑھایا جا سکتا ہے، اور اسیسمنٹ لٹریسی یعنی جانچ کو بہتر کیسے بنایا جائے اس پر بھی کام کرنا ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب ایک شروع تو کر سکتی ہے، لیکن اکیلے کافی نہیں ہے. اسے کامیاب بنانے کے لیے اساتذہ کی ٹریننگ، اضافی مواد جو مقامی ہو، اور پڑھانے کے نئے طریقے چاہیے. جی بالکل، فوکس عملی استعمال پر ہونا چاہیے. صحیح. اور آخر میں ایک سوال جو شاید اس رپورٹ سے بھی بڑا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ صرف کتاب یا ٹریننگ سے ہٹ کر پورا تعلیمی نظام بلوچستان کا وہ کیسے اپنے تمام چیلنجز کے باوجود طلباء میں انگریزی میں صحیح طرح بات چیت کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں، بہتر مواقع حاصل کر سکیں. یہ اصل چیلنج ہے. بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. اس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے.